رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ میں نے جنت کو ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور ایک ایسی جنت ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر ببال احد، نہ ہی کسی کے دل میں، خواب و خیال میں، تصور میں، فکر میں اس کے تعلق سے کوئی بات آئی۔ اتنی عظیم جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اس کے بارے میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک۔ کیا مطلب؟ آج جو کچھ دنیا کے اندر چہل پہل آپ دیکھتے ہیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ جنت کی مثال نہیں ہو سکتی، یہ جنت کا نمونہ اور آئیڈیل نہیں کہہ سکتے ہم۔ کتنی کہانیاں لکھی گئی آج کل تصورات کی دنیا میں۔ جنت ان تمام چیزوں سے پرے ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ یہی بات نہیں، جنت ایک ایسا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے یہ صالحین کے لیے ہم نے بنایا۔ سورہ آل عمران اگر پڑھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو ابھارا۔ کیا کہا؟ سارعو، تم دوڑ لگاؤ، تم بھاگو۔ کس کام کے لیے؟ کس چیز کو پانے کے لیے؟ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ کہا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی چوڑائی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، صرف چوڑائی بتائی گئی، لمبائی کا ذکر نہیں کہ جنت کتنا لمبا، اس کا جواب نہیں۔ قرآن میں صرف جنت کی چوڑائی کا تجھے بتایا گیا کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ایک دوسری حدیث میں جنت کتنا عظیم ہے، غور کریں، کتنی بڑی دنیا، غور کریں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ ایک سواری کرنے والا، گھوڑ سوار، کوئی بھی سوار، ایک سواری کرنے والا اگر سواری کرے 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ سواری کرنے والا 100 سال تک اگر سواری کرے، چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کی یہ آیت پڑھ لو۔ اللہ نے کہا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، کہ جنت میں پھیلا ہوا سایہ ہوگا۔ یہ عظیم جنت ہے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس جنت کو ایک اینٹ سونے سے، ایک اینٹ جو ہے چاندی سے، اور اس کی جو مٹی ہے یہ زعفران کی ہوگی، اور اس میں جو ملاوٹ ہے، خوشبو ہے، یہ مسک کی خوشبو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے در و دیوار کی تعریف فرمائی اس حدیث کے اندر۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی جتنی نعمتیں ہیں سب فانی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی چیز دی جا رہی ہے یا دی جائے گی، یہ سب کے سب ختم ہونے والی۔ ان سب کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ آپ پھر خرید کے لائیں گے، اس کا ختم ہونے کی ایک مدت ہے۔ انسان جوان ہے، جوانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ ایک دن جو بوڑھا ہو جائے گا۔ میرے آپ صحت مند ہے، اس کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ انسان جو بیمار ہو جائے گا۔ یقین رکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں یہ سب کے سب عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اس میں کوئی سکون نہ راحت ہے۔ قرآن کی دلیل سننا چاہتے ہیں؟ سنیے آپ، قرآن کہتا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، صلاحیت، ٹیلنٹ، قوت، طاقت،
پیسہ، عہدہ، صحت، رشتہ داری، نام، جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہے، ینفد، سب کے سب ختم ہونے والے، مٹنے والے. وما عند اللہ باق، ہاں اللہ کے پاس جو باقی ہے جنت، جنت کی نعمتیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایک آدمی آیا سلف صالحین کے پاس، کسی کے پاس آ کر کہا آپ ہمیں نصیحت کیجیے. ایسے نہیں، مجھے نصیحت کیجیے، آپ کوئی بات بتائیے. انہوں نے کہا کہ تم ان بد نصیب ہونے سے بچو کہ جنت میں ایک قدم جگہ تمہیں نہ ملے، جبکہ جنت کی جو ہے چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک بڑی عجیب و غریب نصیحت کی انہوں نے. کہا کہ وہ بد نصیب نہ بننا جس کو جنت میں ایک قدم جگہ نہ ملے، جبکہ جنت کی چوڑائی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے برابر بنائی. کیا مطلب ہے؟ جنت کو حاصل کرنے والے بنو، جنت کو پانے والے بنو، جنت میں ایسے، دنیا میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جنت کے ہمارے نصیب میں کر دے. ایسا کام کر کے جاؤ. اتنی چوڑی لمبی نصیحت کرنے کے بجائے انہوں نے مختصر نصیحت کی. کہا کہ ایسے بد نصیب نہ بنو کہ جنت میں ایک قدم جگہ تمہیں نصیب نہ ہو، جبکہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے. ایک صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان صحابہ کرام کی ہے جو جنت کی تڑپ لے کر، جنت کو حاصل کرنے کی خواہش لے کر 24 گھنٹے پھرا کرتے تھے. اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا، بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے جنت دے دے. دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک گاؤں کا رہنے والا بدو، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک گاؤں کا رہنے والا بدو نبی کی خدمت میں مدینہ آیا. کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، کوئی اور چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں. اس کو ایک سوال ستا رہے تھے اندر. مدینے سے دور تھا، مسلمان تھا، ٹھیک ہے، ایک سوال اس کو پریشان کر رہا تھا. نبی کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے رسول دلنی علی عمل ادخل بی الجنہ. اللہ کے رسول آپ ایک کام، ایک نیکی بتا دیجئے، ایک نیکی بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں. سبحان اللہ. سوال دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم تو آبائی مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایسے سوالات ابھرتے ہیں، کھٹکتے ہیں، آتے ہیں کہ کوئی ایسی نیکی سیکھ لوں کہ جنت مل جائے. وہی سوال کا جواب سننے کے لیے سفر کیا اس نے، مدینہ آیا، وقت نکالا اور نبی سے علم پوچھا. کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ایک نیکی بتا دیجئے، اس نیکی کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اور جو ہے حج، اللہ نے طاقت دی حج کرو. وہ آدمی خوش ہو گیا، کیا کہا اس نے؟ اللہ کے رسول میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، مطلب اس کو پکڑا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں. وہ آدمی جانے لگے واپس. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا من سر ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الى هذا الرجل. کہا جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں، اس کو دیکھ لے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپ دیکھیے آپ، جنت کو پانے کا تڑپ دیکھیے آپ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم بچہ آیا. مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث آیا اور کہا کہ یہ ایک یہودی مجھے پریشان کرتا ہے ایک کھجور کے درخت کے تعلق سے. یتیم کا جو باغ تھا، ٹھیک ہے، ایک درخت یتیم کا جو کھجور کا درخت یہود کے حصے میں چلے گیا. وہ ہمیشہ پریشان کرتا تھا، اس کو لے کر کچھ نہ کچھ بولتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کہا کہ جو شخص ایک کھجور کا درخت دنیا میں اس یتیم بچے کو لے کر مدد کرے گا اس کی، میں جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی مجلس میں
دیکھیں صحابہ کرام کا جوش دیکھیں، جنت کو پانے کی خواہش دیکھیں، جنت کا تڑپ دیکھیں، اور جو موقع کو غنیمت جانے کی عادت دیکھیں، موقع کی غنیمت جانے کی عادت دیکھیں۔ اسی مجلس میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے کے اندر ایک بڑا باغ تھا، 600 کھجور والا درخت، 600 کھجور والا درخت، اسی میں ان کا گھر تھا، اسی میں ان کے لیے پانی کا نظم تھا۔ گئے یہود کے پاس، جا کر آفر کیا، ڈیل کی۔ کیا آفر کیا؟ دیکھو میرے 600 کھجور کے درخت ہیں، آپ اس کو لے لو، یتیم بچے کا جو مسئلہ ہے کھجور کے مسئلے، درخت کا مسئلہ، وہ چھوڑ دو آج کے بعد۔ وہ تو خوش ہو گیا، اس کو زیرے کے بدلے جو ہے میرے یہاں اونٹ مل گیا۔ ایک کھجور کا درخت کہاں، 600 کھجور کے درخت کہاں، دے دیے، ڈیل ہو گئی۔ سیدھا گھر کے پاس گئے، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اپنی بیوی کو آواز دی، اے ام دہدہ گھر سے باہر نکلو، میں ایک بہترین سودا کر کے آیا ہوں، ایک بہترین ڈیل کر کے آیا ہوں میں۔ کہا کیسا ڈیل، کیسا سودا؟ انہوں نے کہا ایک دنیا کے کھجور کے درخت کے بدلے، اپنے باغ کے بدلے جنت کا ایک کھجور کا درخت کی ضمانت لے کر آیا ہوں نبی کے پاس سے۔ ساری بات بتائی۔ بڑی دیندار خاتون تھی، ان کی اہلیہ بھی بڑی دیندار تھی۔ کہا کہ آپ کا سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ ایسی بیویاں کہاں ملیں گی جو شوہر کی نیکی پر جو ہمت افزائی کریں، ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں اور خوش ہو جائیں۔ آپ نے جو سودا کر کے آئے، پورا گھر دے دیے، سارا باغ دے دیا، سارا پانی دے دیا، پھر بھی یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ ایسی تسلی دینے والی بیویاں یقیناً جی واقعی مومنہ ہے، جنت کی طرف گاری ہو سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں کو لے کر مدینے کے کنارے عوالی میں ایک معمولی کرائے کے گھر پر رہنے لگے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب عمر بن خطاب خلیفہ تھے، معلوم پڑا کہ ابو دہدہ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں۔ انہوں نے بیت المال سے ان کے لیے سودا جاری کیا۔ حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس حدیث میں جو چیز سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب ابو دہدہ کے سامنے جنت کے کھجور کے درخت کا ایک مسئلہ آیا، وہ تیار ہو گئے سب چیز کو قربان کر کر اس ایک درخت کو پانے کے لیے۔ ایسے تھے صحابہ کرام ہماری۔ جنت کو پانے کا تڑپ اگر دل میں نہ ہو، آدمی جنتی اعمال کیوں کرے گا؟ بھائی چھوٹا سا لاجک پوچھ رہا ہوں، چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں آپ سے، ہمارے دل میں اگر جنت کی تڑپ نہیں ہے، ہم کیوں نماز پڑھیں گے؟ کیوں اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے؟ حقوق اللہ کی پاسداری کیوں کریں گے؟ تو یاد رکھیے، آپ چاہتے ہیں آپ نیکی میں سبقت کریں، اعمال میں سبقت کریں، تو آپ کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ جنت کے پانے کا تڑپ اپنے دل میں رکھیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو دیندار، نمازی، تہجد گزار، صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کو نہیں بنا سکتی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ نے کہا جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی کے اسباب کو ہم آسان کر دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں۔ ارادے کا لفظ آیا تو زندگی میں، ہماری زندگی میں ارادے کی بڑی اہمیت ہوتی، حوصلے کی بڑی اہمیت ہوتی۔ اگر آپ ٹھان لیں مجھے جنتی بننا ہے، جنتی اعمال کو زندگی میں لے کر آنا ہے، یقین رکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ ہم ارادہ نہیں کرتے، پکا ارادہ نہیں کرتے، مضبوط ارادہ نہیں کرتے، ہمارا ارادہ ہی ڈاوا ڈول ہے، دھوکے پر مبنی ہے، غرور پر مبنی ہے۔ تو بتائیے کہ پھر ہمارے اندر کے اعمال کے اندر پختگی کیسے آئے گی؟ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم کے اندر، وہ بھی ایک عجیب و غریب سوال لے کر نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں جس کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں؟ معاذ بن جبل کی حدیث ہے، یہ سوال لے کر کے نبی کے پاس کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، کہ کون سے اعمال اپناؤں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال بتائے، اس میں ارکان اسلام بھی ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقہ و خیرات کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ جاری ہے، نبی کا اعلان ہو رہا ہے میدان جنگ میں، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ قوموا الی الجنہ، لوگوں جنت کی طرف بھاگو، جنت کی طرف بھاگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو ابھار رہے ہیں، اسی میں ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں جاؤں اور لڑوں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ کہا کہ بالکل ہاں جنت ہے تمہارے لیے۔ ہائے ہائے اتنا آسان ہے، اتنا قریب ہے جنت۔ انہوں نے کہا ہائے ہائے اتنا قریب جنت اور میں بیٹھا ہوا ہوں، کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے تھیلے کو پھینک دیا اور جنت کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان گنوا دی۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ تو یہ تڑپ تھی صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کو پانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک تڑپ تھی، اسی لیے ان کے پاس دنیا نظر نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں پورا لگن، پوری توجہ، پورا انرجی فل مکمل طریقے سے حصول جنت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جنت کو پانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آج کا خطبہ اسی جذبے کو ابھارنے کے لیے ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح مکمل طریقے سے جنت کو حاصل کرنے والے، جنت کو پانے والے، جنت کی طلب رکھنے والے پکے سچے مومن بن جائیں۔ اسی مقصد کے طرح اس خطبے کو رکھا گیا۔ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، استغفار کریں، یقین رکھیں یہ وہ راستہ ہے جس کے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، توحید و سنت پر قائم رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ اگر آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، ایمان کو درست کریں، ایک الہ واحد کی توحید پر قائم و دائم رہیں، اسی اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اسی اللہ سے دعائیں کریں، اسی اللہ سے نفع و نقصان کا مسئلہ حل کریں، اسی اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اسی کی طرف رغبت رکھیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کے دین کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یقین رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کو قریب کرنے والی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے تعلق سے کیا کہا؟ کہا کہ نمازوں سے گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں درختوں سے، اس طریقے سے ہمارے جسم سے گناہیں جھڑتی رہتی ہیں۔ نمازوں میں خصوصی طور پر آپ چاہتے ہیں جنتی بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ کیا کہا؟ خوشخبری یہ سنائی کہ جو دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا فرض نماز کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ جنت میں جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو برابر ادا کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے پیسے ایٹھے نہیں، کسی کو دھوکہ مت دیں، کسی کا زمین قبضہ نہ کریں، کسی کا حق جو دینا تھا اس میں حق تلفی نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ بندوں کے حقوق حق تلفی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا۔ صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا مفلس نہ بتاؤں،
سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نماز، روزہ، تلاوت، حج، یہ ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے پاس جب آئے گا تو بہت سارے وہ لوگ آئیں گے جو اس سے جو ہے اس کے ظلم کی وجہ سے مظلوم بن گئے تھے۔ ایک آدمی کہے گا اے اللہ اس نے مجھے مارا، اس نے جو مجھے گالی دی، اس نے میرا حق چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دیتا جائے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے مظلومین کے گناہوں کو لے کر اس ظالم کے سر پر ٹھوک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس والی حدیث سے ہمیں آگاہ کیا کہ بندوں کے حقوق کو صحیح کریں، جس کو جو دینا ہے، جس کے جو حقوق ہیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، کسی کے پر ظلم میں زیادتی نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، کبیرہ گناہ میں ملوث نہ ہوں۔ اور ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، کبائر سے اجتناب کریں۔ کبیرہ گناہ غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، اسی طریقے سے مکر، چال بازی اور جو ہے عیب لگانا، یہ جتنے شراب، زنا، یہ جتنے جو کبیرہ گناہ ہیں، ان تمام کبیرہ گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اپنے جو ہے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے خوشخبری سنائی، ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ لہذا مسلمانوں، اسی طریقے سے خواتین چاہتی ہیں کہ وہ جنت میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلت خمسہا، جو خاتون 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہوں کی اور پاک دامنوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلے جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے خوشخبری سنائی، جنت میں جانے والے اعمال بتائے، اس میں سے ایک عمل شوہر کی اطاعت بھی ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس زندگی کی قدر کریں کہ یہ زندگی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کو بہت امپارٹنٹ دیتے ہو، والآخرت خیر و ابقا، جبکہ آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ سے ڈریں، یقین رکھیں کہ جنت کی تڑپ، جنت کی خواہش، جنت کی پانے کی فکر، جنتی اعمال کو اپنانے کا جو ہے یہ تڑپ، یقین رکھیں یہ ہمیں روزانہ جنت سے قریب کرتے جائے گی، اللہ کا مقرب بناتے رہے گی۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گواہوں کی جو کچھ ان کے پاس جو گواہی ہیں، وہ جو عہد و پیمان ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں، فردوس نامی جنت کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی کا توفیق عنایت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل نصیب فرمائے، ہم میں سے جو ہمیں ایمان والے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر